یہ کہانی سچے واقعے پر مبنی ہے۔ دی جن چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا بھر سے جن اور پراسرار واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی کہانی انڈونیشیا جکارتا کی ایک عورت کا خوفناک تجربہ ہے جو کبھی کسی سے نہیں کہہ سکی، مگر آج ریڈ روم کنفیشن میں آپ سنیں گے۔ اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں اور اپنی کہانی ہمیں ضرور بھیجیں۔ جکارتا شہر میں ایک چھوٹا سا پرانا گھر تھا اور اس گھر میں ایک عورت اکیلی رہتی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی، سڑکیں سنبھل چکی تھیں، لوگ سو چکے تھے۔ گھڑی نے آہستہ سے 3 بجے کا وقت بتایا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید کوئی چیز ٹکرائی ہے، اس نے نظر انداز کر دیا۔ چند لمحوں بعد دوبارہ دستک ہوئی، اس بار تھوڑی صاف اور تیز۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے پاس گئی، در سے باہر جھانکا۔ سڑک بالکل خالی تھی، نہ کوئی آدمی نہ کوئی گاڑی، صرف بارش کی بوندیں زمین پر گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دل کو تسلی دی کہ شاید وہم ہے۔ واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ باہر سے ایک آواز آئی، دروازہ کھولو۔ اس کے قدم وہیں رک گئے، سانس اٹک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خاموش کھڑی رہی، کچھ نہ بولی۔ پھر دوبارہ وہی آواز، اس بار تھوڑی صاف، جیسے کوئی بہت قریب کھڑے ہو کر آہستہ سے کہہ رہا ہو، دروازہ کھولو، میں تمہیں جانتی ہوں۔ کھڑکی کے شیشے پر پڑتی بارش کی بوندیں بھی اب اسے عجیب سی لگنے لگیں۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی تھی، اسے محسوس ہوا جیسے کمرہ خود بخود ٹھنڈا ہو رہا ہے، حالانکہ سب کھڑکیاں بند تھیں۔ اس نے ہمت جمع کی، دل ہی دل میں کچھ پڑا اور آہستہ سے کنڈی کھولی۔ دروازہ چرچرا کر جب ذرا سا کھلا تو سامنے جو منظر تھا وہ اس کی پوری زندگی کے لیے کافی تھا۔ دروازے کے باہر ایک کالا سایہ کھڑا تھا، انسان کی طرح سیدھا، مگر جسم جیسے دھوئیں سے بنا ہو، کنارے ہلکے ہلکے ہلتے ہوئے جیسے ہوا میں گھل رہے ہوں۔ اس کی لمبی لمبی انگلیاں، سیاہ ہاتھ، کالا چہرہ اور درمیان میں صرف 2 تیز لال آنکھیں جو سیدھا اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بارش اس سائے سے ایسے ٹکرا رہی تھی جیسے کسی دیوار سے لگ رہی ہو، مگر وہ بھیگ نہیں رہا تھا، وہ مکمل سیاہ اور خشک تھا، جیسے روشنی اس تک پہنچ ہی نہیں رہی ہو۔ عورت کے ہونٹ سوکھ گئے، آواز رکی ہوئی بمشکل بولی، اب کون ہے؟ وہ سایہ چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس کی لال آنکھیں ذرا سی جھکی جیسے مسکرا رہا ہو، اور مدھم سی آواز آئی، میں تیرا پرانا یار ہوں، یاد ہے؟ اس جملے نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ اسے بچپن کے کچھ دھندلے سے خواب یاد آئے، ایسے سپنے جن میں وہ کسی نظر نہ آنے والی چیز سے بات کرتی تھی، کسی اندیکھے دوست کے ساتھ کھیلتی تھی جو صرف رات کو آتا تھا اور صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں تمہیں نہیں جانتی۔ سایہ آہستہ سے آگے جھکا جیسے دروازے کے اور قریب آ رہا ہو، مگر اس کا جسم پھر بھی فرش کو نہیں چھو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے پلنگ کی طرف بڑھا، کمرے کے اندر آ گیا، مگر اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں آئی۔ عورت کانپتی ہوئی اس کے پیچھے دیکھتی رہی، وہ پلنگ پر بیٹھ گیا جیسے کوئی عام انسان بیٹھتا ہے، مگر اس کا جسم اب بھی ہلکے ہلکے دھوئیں کی طرح لہرا رہا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، دل میں سوچا شاید یہ وہم ہے، شاید کوئی انسان ہو۔ جب اس نے اس سائے کو چھونے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو اس کا ہاتھ سیدھا اس کے جسم کے آڑے پار گزر گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور وہ سایہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بس وہی لال آنکھیں جو ذرا بھی نہیں جھپک رہی تھیں۔ وہ ساری رات پلنگ کے کنارے خاموش بیٹھا رہا، نہ بولا نہ ہلا، بس کبھی کبھی سر ذرا سا موڑ کر اسے دیکھ لیتا۔ عورت کمرے کے کونے میں سمٹی ہوئی کانپتی رہی، تلاوت کرنے کی کوشش کی مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ جیسے ہی باہر روشنی آنے لگی، اذان کی آواز سنائی دی، اس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں، اور جب ہمت کر کے دوبارہ دیکھا، پلنگ خالی تھا، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ سب خواب تھا، کوئی وہم، کوئی ذہنی کیفیت۔ مگر اگلے جمعہ پھر رات کے 3 بجے دروازے پر وہی دستک ہوئی۔ یہ کہانی اسی عورت کی زبانی ریڈٹ پر لکھی گئی اور ہزاروں لوگوں نے پڑھی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا کچھ ہوا ہے، جن سایہ اچانک دستک کوئی پراسرار خواب، تو اس کہانی کو ہلکا نہ لیں۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس ضرور پڑھیں، اور ایسے وقتوں میں اکیلے باہر نکلنے سے بچیں۔ اگر آپ اپنی کہانی دی جن پر سنوانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیا گیا ای میل پر اپنا واقعہ بھیجیں اور انسٹاگرام اکاؤنٹ فالو کریں جو ڈسکرپشن میں منشن ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی قسط میں ہم ایک نئی سچی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔